بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی خاتم النبوہ، یہ باب ہے نبوت کی مہر کے بیان میں۔ وفیہ ثمانیۃ احادیث، اور اس باب میں 8 حدیثیں ہیں۔ خاتم النبوہ، نبوت کی مہر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین دائیں کندھے سے ذرا قریب نبوت کی مہر تھی۔ اب وہ نبوت کی مہر کیسے تھی، اس کی تفصیلات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مختلف احادیث میں بیان کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس صحابی نے جس طرح سے اس کو دیکھا، اس کو محسوس کیا، اسی طرح سے اس کو بیان بھی کیا۔ پہلی روایت ہے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة۔ حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی۔ فقالت، پھر کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابن اختی وجع، میرا یہ بانجا تکلیف میں ہے، اس کو درد ہے، اس کو تکلیف ہے۔ فمسح رأسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ودعا لی بالبرکہ، اور مجھے برکت کی دعا دی۔ وتوضأ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ فشربت من وضوئه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے میں نے پیا۔ وقمت خلف ظہرہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ فنظرت الی الخاتم بین کتفیہ، میں نے مہر کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین۔ فاذا هو مثل زر الحجلہ، تو وہ چکور کے انڈے کی طرح تھا۔ یہاں وتوضأ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا، اس کے بارے میں 2 احتمالات ہے توضأ میں، کہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی وضو بنانا تھا، یا پھر یہ ہے کہ خاص اسی برکت کے لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مستعمل پانی کو استعمال کر کے اس سے شفا حاصل کرے، اس عمل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا۔ تو بہرحال دونوں احتمالات موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فشربت من وضوئہ، وضو کے پانی کو کہتے ہیں، اور اس میں 3 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وہ پانی کہ جو وضو کے لیے رکھا گیا ہو کہ اس سے وضو بنانا ہے، اس میں سے پیا۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وضو کا پانی وضو میں استعمال ہونے کے بعد جو برتن میں تھوڑا بہت باقی رہ جاتا ہے، اس میں سے میں نے پیا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے فشربت من وضوئہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر استعمال ہونے والا پانی جس کو ماء المستعمل کہا جاتا ہے، وہ پانی میں نے پیا، اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور ماء المستعمل کے بارے میں حنفیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کے وضو کا پانی مستعمل نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف واقعات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو بھی اپنے بدن کے ساتھ مل لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں وضو فرما لیتے تو اس پانی کو ہر صحابی اس پر لڑنے کے قریب ہو جاتے اور اس پر ٹوٹ پڑتے، اس پانی کو لے لیتے اور پھر اس وضو کے پانی کو اپنے بدنوں کے اوپر مل لیتے تھے۔ اگر کسی کو پانی وہ میسر نہ ہوتا تو دوسرے لوگوں کی
گیلے اور تر ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرتے تھے اور اس کو اپنے بدن پر ملتے تھے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر تھی، اور اس مہر کی کیفیت فرمایا مثل زر الحجلہ، وہ چکور کے انڈے کی طرح۔ چکور کا انڈا مرغی کے انڈے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کبوتری کے انڈے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا سعید بن یعقوب الطلقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہر دیکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین غدة حمراء، ایک سرخ گلٹی تھی، یعنی ایک مجموعہ من اللحم، گوشت کا ایک مجموعہ سا تھا، اور وہ مثل بیضۃ الحمامہ، کبوتری کے انڈے کی طرح۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیضوی شکل کی ایک مہر تھی نبوت کی۔ یہاں پر فرمایا غدۃ حمراء، سرخ گلٹی یعنی سرخ گوشت کا ٹکڑا، تو رنگ جو بتایا گیا ہے وہ سرخ بتایا گیا۔ بعض روایات میں وہ اسود بتایا گیا ہے، غدۃ سودا کہا گیا ہے کہ کالے کلر کا ایک مجموعہ تھا گوشت کا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا جیسے کلر تھا ویسے ہی اس مہر نبوت کا بھی کلر تھا، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا کلر ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا تھا، بدلتا رہتا تھا۔ اس کے بعد والی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو مصعب المدنی قال اخبرنا یوسف بن الماجشون عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن جدته رمیثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن۔ یہ رمیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور اگر میں چاہتی کہ میں اس مہر کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین تھی اس کو چھوم لو، اس کا بوسہ لے لو، من قرب ہی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب کی وجہ سے، کہ میں اتنی زیادہ قریب ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں چاہتی کہ اس مہر کو میں چھوم لو، اس کا بوسہ لے لو، لفعلت، تو میں ایسا بھی کر سکتی تھی۔ اور میں نے کیا سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے تھے، یقول لسعد بن معاذ یوم مات، وہ فرما رہے تھے سعد بن معاذ سے جس دن سعد بن معاذ فوت ہوئے تھے، اہتز لہ عرش الرحمن، کہ سعد بن معاذ کے لیے اللہ جل شانہ کا عرش ہل کیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے اور 36 یا 37 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 6-7 سال میں اتنی محنت کی تھی کہ اس کی موت پر اللہ جل شانہ کا عرش ہل گیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ رمیثہ کہتی ہے کہ اگر میں چاہتی کہ میں اس مہر کا بوسہ لے لوں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین تھی، تو میں یہ بھی کر سکتی تھی، اس لیے کہ میں اتنی زیادہ قریب تھی۔ اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ رمیثہ اجنبی عورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کیوں تھی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اجنبیات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ ان کو دیکھنا جائز تھا۔ دوسری بات کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر عرش الرحمن ہلا کیوں تھا؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس لیے ہلا تھا کہ اس کی روح کے استقبال کے خوشی میں، کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آنے والی ہے آسمانوں پر، تو اس خوشی میں اللہ جل شانہ کا عرش مبارک وہ ہل گیا تھا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ جو ان کے قاتلین تھے ان کے اوپر غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا تھا، کہ اتنا اللہ کو ناراضگی ہوئی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی قتل کیا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ اس سے مراد حملۃ العرش ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے وہ جو موٹے تھے وہ انہوں نے خوشی محسوس کی تھی۔ اس کے بعد والی روایت ہے وبه قال حدثنا احمد بن
عبدة الظبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين۔ ابراہیم بن محمد جو علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرماتے تو اس میں وہ لمبی حدیث بیان کرتے، اور پھر آخر میں یوں بھی آتا بین کتفیہ خاتم النبوہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے مابین خاتم نبوت کی مہر تھی، وہ خاتم النبیین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمر بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم قلت وما الخاتم قال شعرات مجتمعات۔ علباء ابن احمر الیشکوری فرماتے ہیں کہ مجھے ابو زید عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید ادن منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ، فمسح ظہری، میرے پشت کو، میرے کمر کو مل لو، فمسحت ظہرہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کو ملا، فوقعت اصابعی علی الخاتم، تو میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے اوپر لگ گئی۔ قلت وما الخاتم، علبا نے پوچھا ابو زید سے کہ خاتم کیا چیز تھی؟ قال شعرات مجتمعات، تو حضرت ابو زید نے کہا کہ وہ کچھ بال تھے کہ جو اکٹھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے چونکہ دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے، بلکہ اس کو مس کیا تھا، ہاتھ لگا تھا، اس کو چھوا تھا، تو اس لیے ان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ بال ہیں، بالوں کا مجموعہ ہے۔ حالانکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک گلٹی تھی، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، تو اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر بال بھی تھے، تو انہوں نے جو وصف بیان کیا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن پورا وصف یہ ہے کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا تھا اور اس کے اوپر بال تھے۔